Assalamualaikum. We are back with the third episode on child sexual abuse. آپ سب کو پتہ ہے ہم لوگوں نے دو ایپیسوڈس کی، بہت سارے لوگوں نے اگین ہمیں بہت سراہا. یہ ہماری تھرڈ اینڈ لاسٹ فائنل ایپیسوڈ ہے جس میں ہم آج بات کریں گے کلاسک سمٹمز آف چائلڈ سیکشل ابیوز، اور ایسے کون سے طریقے ہیں جس سے ہم اپنے وکٹمس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. سو اس سے پہلے کہ میں جمپ ان کروں، تھوڑی سی سمری لیتے ہیں. یہاں پہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ چائلڈ سیکشل ابیوز ہوتا کیا ہے، کون کون سے ایونیوز ہیں جہاں پہ ایک بچہ ایکسپوز ہوتا ہے. پھر ہم دوسرے ایپیسوڈ پہ گئے جس میں ہم نے بات کی تھی پریونشن کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو ایسی اسٹوریز بتائی، دل ہلا دینے والی اسٹوریز بتائی جس میں بچے نہ صرف ابھی تک ان کے اوپر لانگ ٹرم شارٹ ٹرم ان پہ امپیکٹ رہا، اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس طرح کی سچویشن ہو تو ہم بچوں کو کس طریقے سے پرو ایکٹیولی اس چیز کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. اب جو ہے فنالی کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ہم علامات سمٹمز کی بات کریں گے اور پھر ہم بات کریں گے سپورٹ کی. تو سمٹمز کیا ہیں؟ آپ کو ایک بچہ اچھا خاصا ہنستا کھیلتا ایک دم سے خاموش ہو جاتا ہے، ایسی کون سی چیزیں ہیں جس سے آپ کا فلیگ کھڑا ہو جانا چاہیے کہ بچہ کس چیز سے گزر رہا ہے؟ اٹ could be sexually related, could be an abuse اور کچھ could be something else. لیکن ایسے کون سے سمٹمز ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم سجل آپ سے بات کرتے ہیں. پلیز آپ تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کریں گے کون سے ایسے کلاسک سمٹمز ہیں؟ میں شروع کرتی ہوں ڈسوسیشن سے. ڈسوسیشن کیا ہوتا ہے؟ ڈسوسیشن ہوتا ہے جب بچہ اپنے آپ کو خود سے الگ کر دیتا ہے. وہ جو سیکشل ابیوز ہوا ہوتا ہے وہ اپنے دماغ کو اسے ڈسوسیٹ کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ نہیں ہوا. اور وہ اس لیے کیسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا دفاعی میکانزم ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. ڈسوسیشن کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ جذباتی اور نفسیاتی دباؤ میں آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو درد محسوس ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی اس کو ہینڈل کیسے کرے. تو اس لیے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا ڈسوسیٹ کر لیتا ہے اس سے، صرف ان سمٹم سے اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ اس کو یہ فیل نہ ہو کہ یہ چیز اس کے ساتھ ہوئی ہے. اچھا. اور بہت سارے بچے اس ڈسوسیشن سے گزرتے ہیں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ دماغ جو ہے نا وہ ہر وقت فرار میں رہتا ہے. بچہ محسوس کرتا ہے کہ کہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، بیچارگی محسوس کرتا ہے بہت زیادہ، اور کوئی چیز اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ سارے جو ہے نا یہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. دوسری چیز جو ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ سیلف انجوریس بیہیویئر میں آ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ خود کو جو ہے نا مس کرنا، اپنے آپ کو کاٹنا. اگر کبھی دیکھو تو بچے اپنے آپ کو بازوؤں کے اوپر کٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کیوں لگاتے ہیں ایسے؟ وہ اس لیے کہ جب وہ کٹ لگاتے ہیں نا اپنے جسم کے اندر، تو اس کو کٹ لگانے سے نا آپ کے دماغ کے اندر نا اوپیوائڈ سے ریلیز ہوتے ہیں جو کہ اس کو سکون پہنچاتے ہیں. اس وقت جو ٹینشن جو فیل ہو رہی ہوتی ہے اس سے اس کو سکون پہنچاتے ہیں. اینڈ یہ اوپیائڈز جو جس کی آپ بات کر رہی ہیں یہ ایک کیمیکلز ہیں جو آپ کے برینز ریلیز کرتے ہیں جس سے بچے کو تھوڑی سی ریلیکس اور وہ کمفرٹ فائنڈ کرتا ہے. اور یہ آپ کہہ رہی ہیں اپنے آپ کو کاٹنے مارنے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے سے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا بچے کا کسی اور پہ تو قابو نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے نا، صرف اپنے ہی جسم کے اوپر اپنے ہی اوپر کنٹرول کر سکتا ہے نا. تو اس لیے یہ سیلف میوٹیلیشن کا بیہیویئر بھی کئی بچوں میں، ہم نہیں کہہ رہے ہر بچے میں ہوتا ہے، لیکن یہ سمٹمز ہیں. کسی بچے میں ڈسوسیشن آ جائے گی، کسی بچے میں سیلف میوٹیلیشن آ جائے گی. تو یہ ڈفرینٹ سمٹمز آتے ہیں بچوں کے اندر. تو یہ ایک ایسی علامات ہیں جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ ایسے ایکٹ کیوں کر رہا ہے. اگر آپ کا بچہ چھوٹے بازو کی قمیضیں پہنتا ہے، ایک دم سے وہ لمبے بازو کی قمیضیں پہننی شروع کر دے ہر وقت، تو آپ دیکھیں اس کو کہ بھائی یہ تو تم ایسے تو نہیں تھے، تو چیک کرو بازو کو، چیک کرو بچے کو، بچے کی ٹانگ. مجھے یاد ہے ایک چھوٹی سی یہاں پہ کہانی ہے کہ ایک مرتبہ، مجھے اس کی ریزن تو نہیں پتا، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ جس نے بہت جلدی سگریٹ پینا شروع کر دی تھی، تو اس کی اماں کہتی تھی نہ صرف یہ سگریٹ پیتے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اپنے آپ کو سگریٹ بٹ سے جلاتا کیوں ہے. وہ اپنے آپ کو اس سے، تو اس طرح کی بہت سے ایک آپ اپنے آپ کو تکلیف دے کے کیا آپ کو سکون مل رہا ہے، اس کے پیچھے کا کیا راز ہے. سو یہ کلاسک سمٹمز ہیں، یہ علامات ہیں، اس کو آپ پلیز انویسٹیگیٹ کریں. سو فائزہ، بہت سارے علامات تو بہت سے، آپ بھی کچھ بتائی تھیں، آپ کے پاس کیا ہے اس چیز کے بارے میں؟ جی، ایک اور بہت ضروری سمٹم جو بچہ ایگزیبٹ کرتا ہے وہ ہے فیئر اینڈ انگزائٹی، یعنی کہ خوف زدہ ہونا اور بہت پریشان ہونا.
ایسے بچے جو ہیں جب اس قسم کے ٹراما سے گزرتے ہیں تو ان کا جو نفسیاتی سسٹم ہے وہ ایک الرٹ موڈ میں چلا جاتا ہے. بچہ اس قدر شدید خوف زدہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس کی باڈی الرٹ ہوتی ہے, مائنڈ الرٹ ہوتا ہے, اور ایسا بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے گرد و نواح میں آنے والے خطرے کی طاق میں ہوتا ہے کہ اب نیکسٹ چیز میرے اوپر کوئی حملہ تو نہیں ہونے والا. ڈیفینس میکینزمس کے اوپر رہتا ہے. ایگزیکٹلی, ہاں. تو وہ اس کا مائنڈ بہت الرٹ ہوتا ہے, لائک دیکھ رہا ہے لائک کہ کہاں بھی کچھ ہونے تو نہیں والا. تو ذرا سی بھی کوئی آہٹ ہوتی ہے تو بچہ چونک اٹھتا ہے, کیونکہ اس کے ریفلیکسز بہت تیزی سے کام کر رہے ہوتے ہیں دیٹ ٹائم. اور بچہ انزائٹی یعنی کہ پریشانی کا بے انتہا شکار ہوتا ہے. ایسی حالات میں, ایسی نفسیاتی حالت میں بچہ ہجوم اور بھیڑ بھاڑ سے دور رہنا چاہتا ہے. جب آپ اپنے بچے کو ایسی کسی گیدرنگ میں ایکسپوز کرتے ہیں, اگر آپ کسی ایسے بچے کو شادی میں لے جائیں گے, بچہ ڈرے گا, سہمے گا, گھبرائے گا, اور اس سارے ایکسپیرینس سے گزرتے ہوئے بچے پہ پینک اٹیک ہو سکتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ بچے کو سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے. اور چونکہ بچہ ہر وقت ایک بہت الرٹ موڈ میں ہے, ٹھیک ہے, اس کی باڈی ریلیکس نہیں کر رہی ہے ڈے ٹائم میں, اسی لیے رات کو بھی اس کو سونے میں پرابلم ہوتی ہے. بچہ ریلیکس نہیں ہوتا, انسومیا کا شکار ہو جاتا ہے, جس کو عام لفظوں میں سونے میں نیند نہیں آتی, سو نہیں پاتا. اور پھر جب وہ خدا کر کے سو جاتا ہے تو رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں, نائٹ میئرز آتے ہیں, جس سے وہ اٹھ جاتا ہے, اس کی نیند ڈسٹربڈ ہوتی ہے. تو یہ سارے بیہیویئرل پیٹرنس ہیں جو آئی تھنک پیرنٹس کو دے نیڈ ٹو کیپ این آئی آن اٹ, کہ بچہ جب یہ ایگزبٹ کرے تو لیٹس ڈگ ڈیپر انٹو دیز اور آپ نے پرابلمس. بڑی اچھی بات کی, آپ نے کہا کہ بچہ ایک خوف اور انگزائٹی کی حالت میں رہتا ہے. تو ایک بچہ, پھر میں وہی بات کروں گی, جو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے, جو اندر باہر آتا جاتا ہے, ایک دم سے ماں باپ کو بہت چپکنا شروع کرتا ہے, کلنگی ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے بھیڑ کی بات کی, شادیوں کی بات کی, فار ایگزامپل بچوں کو کسی آپ میلے پہ لے کے جاتے ہیں, بسز میں جا رہے ہیں, تو ایک بچہ جو بار بار آ کے آپ کو امی 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 کر رہا ہے, تو کچھ ریزن ہے, اس کی بات سنیں آپ اس وقت. تو فیئر, انگزائٹی, نائٹ میئرز, ڈسوسیشن, سیلف انجوریس بیہیویئر, اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا, یہ سارے بہت کلاسک سمٹمس ہیں. اس پہ غور کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور ایک بہت ہی ڈراؤنا اس کا جو پہلو ہے وہ ڈرگ سے ریلیٹڈ ہے. تو سجل, اس کا بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ برداشت کرنے کے لیے اس جو ان کو سیکشل ابیوز کا جو ان کے اوپر اثر ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے کئی بچے جو ہیں وہ منشیات کا استعمال شروع کر دیتے ہیں, ڈرگس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اس میں ڈفرینٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت سارے بچے ہیں وہ ڈرگس کو ٹرائی کرتے ہیں, یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ان کا ریئیکشن ہوتا ہے نا ڈرگس کی طرف, وہ ان بچوں سے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے جنہوں نے سیکشول ابیوز اور ٹراما دیکھا ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر ڈرگس کے اوپر ایڈکشن کا جو ہے نا پہلو وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اٹ از مچ ایزیئر کہ یہ بچے جو ہے نا ڈرگس سے ایڈکٹیڈ ہو جائیں گے, بیکاز ان کی پین کا تھریش ہولڈ لیول زیادہ ہے اور ان کی ایڈکشن کا لیول بھی سے زیادہ ہوگا کہ ان کو سکون اتنا ملے گا, اس پین سے نجات ملے گی, اس وجہ سے ان کا یہ بہت تیز ہائی ہو جاتا ہے. اب لانگ ٹرم افیکٹ اس کا یہ ہے کہ آپ شروع کرتے ہو تھوڑا سا سکون پہنچانے کے لیے, لیکن پھر آپ کو سکون ملنا شروع ہوتا ہے تو پھر لانگ ٹرم ایڈکشن میں ٹرن ہو جاتا ہے یہ سبسٹنس ابیوز. تو اس سے بچے کا جو ہے نا وہ سبسٹنس ابیوز سے, منشیات سے بچے کا سارا دماغی جو ہے نا وہ سائیکولوجیکل وہ سارا بھی چینج ہو جاتا ہے, کیونکہ ڈرگس کا افیکٹ ہوتا ہے نا چھوٹے دماغ کے اوپر جو ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے, گرو ہو رہا ہے, اس پہ ڈرگس کا افیکٹ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ جو کہ کسی بڑے بندے کے, جو بڑا بندہ شروع کرے. چھوٹا سا بچہ سگریٹ اسٹارٹ کر دیتا ہے, کلچرس کی طرف جاتا ہے, کوکین, ہیروئن اور یہ سب چیزیں جو ڈرگ سائڈ پہ جانا شروع کی تھی, چھوٹی سی ہیپی بچہ ایک دم سے کیسے ڈرگ ہو گیا اس سائڈ پہ. دوسرا اور اس سے ایک اور چیز ہوتی ہے جو ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی, جب ہم نے اسٹوریز میں ہم نے کہا تھا کہ بچہ جو ہے نا وہ ہائپر سیکشولائزڈ ہو جاتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے چھوٹی سی عمر کے اندر, ابھی آپ میچور بھی نہیں ہوا ہے, پری میچورٹی کے اندر آپ کے ساتھ ایک سیکشول انکاؤنٹر ہوا ہے, کسی نے آپ کو بے شک میں نے ہاتھ لگایا, مینیپولیٹ کیا, یا ایٹ دا اینڈ آپ کے ساتھ ریپ کیا, آپ کا سیکس کیا ہے, اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو بچے کے جو سیکس کی طرف جو رجحان ہے نا وہ ایک ان نیچرل سا ہو جاتا ہے, بیکاز جو اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ نیچرل نہیں ہوتا نا. اٹس ناٹ اے نیچرل ریلیشن شپ بٹوین اے مین اور اے وومن, اٹ ہیز ویری ان نیچرل اٹیچمنٹ ٹو اٹ. اس سے یہ ہوتا ہے کہ
ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ اوکے یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کو سکون پہنچاتی ہے, یہ آپ کے جسم کو تھوڑی دیر کے لیے بہتر فیل کراتی ہے, اس میں جو بھی چیز آتی ہے وہ کرتے ہیں. اب اس میں آپ لے لیں بہت زیادہ سیکس کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ بیچ میں, آپ بے شک اس میں میسٹربیشن لے لیں, دے گو ٹورڈز دی اینڈ, ٹھیک ہے. پر اس میں وہ بھی آ جاتا ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ پرمسکوس ہو جاتی ہیں, یو نو, ہر کسی کے ساتھ مطلب دے ویری سیکشول, جس طرح سے بات کریں گی اور سارا کچھ. دوسری چیز آتی ہے بچہ میں بھی پورنوگرافی کا ایڈکٹ ہو جائے, یو نو, اس کو سکون ملتا ہے دیکھ کے. تیس چیز میں یہ کہوں گی کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچے پروسٹیٹیوشن کی طرف ٹرن کر لیتے ہیں. اب پروسٹیٹیوشن میں لڑکے بھی آتے ہیں لڑکیاں بھی آتی ہیں, میں یہ پوائنٹ کرنا چاہتی ہوں. لڑکے بھی آتے ہیں؟ ہاں, بیکاز جو لوگ لڑکوں کو نشانہ بناتے ہیں وہ پھر ان لڑکوں کے ساتھ پروسٹیوشن میں آ جاتے ہیں, تو وہ لڑکے اپنے آپ کو بیچتے ہیں پروسٹیوشن میں جا کے, لڑکیاں اپنے آپ کی. کیونکہ دیکھا جائے تو ان کے لیے باؤنڈریز ری ڈیفائن ہو گئی نا, وہ جو ایک آپ نے ان کے لیے وہ جو ایک بیریئر تھا وہ ختم کر دیا, سائیکی چینج. نیچرل پیرامیٹرز جو ہمیں بتائے جاتے ہیں نا, آپ نے ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا, یہ مورل ہے, یہ امورل ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, وہ بچوں کے لیے اس جو سیکشل ابیوز سے اتنے زیادہ ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں ان کے وہ چینج ہو جاتے ہیں, تو وہ ساری لائنز بلرڈ ہو جاتی ہیں, لائک ایوری تھنگ. They don't know what to trust, they don't know what to do anymore, you know. ان کے لیے اب کچھ چیزیں یہ میٹر نہیں کرتی ہیں. ہاں, لیکن یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو سمٹمز آپ نے بتایا کہ یہ ڈرگس کی طرف جانا, ہائپر سیکشل ہو جانا, یہ ساری, یہ تو ایسی علامات ہیں جو ایک پیرنٹس ایز اے پیرنٹ فائنڈ آؤٹ کرنا کافی مشکل ہے. مطلب اٹس ویری اسکیری اینڈ دیٹ ایریا کہ بچہ بھی اتنی جلدی آپ کو فوراً سے پتہ بھی نہ چلے گا. بچے یوزلی تھوڑے سے بڑی ایج کے بچے ہوں گے. نہیں, جس طرح بچہ ڈرگز اگر شروع کر دیتا ہے تو بچہ آپ کا ضرورت سے زیادہ سو رہا ہے, آپ کا بچہ لیٹ اتنا سو رہا ہے, یا رات کو جلدی چلا جاتا ہے سونے, ویسے وہ رات کو 12 بجے تک بیٹھے ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے, یو نو, اور اس طرح سے. اور اگر لڑکیاں آپ کو پتہ چل جاتا ہے, لڑکیاں اگر آپ کی اس چیز میں جا رہی ہیں, وہ تھوڑا سا کپڑے پرمسکوس مطلب زیادہ ریویلنگ قسم کے پہننے شروع کر دیں گی, یا ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے بچے کو آپ واچ کر رہے ہیں نا, اور آپ اٹینشن پے کر رہے ہیں, تو آپ پک اپ کر لیں گے. اس طرح کے سارے جو چینجز ہو رہے ہوں گے, یو ول پک اپ آن دوز. ہاں, یو ول پک اپ آن دوز ایونچولی, ایک دم سے چلیے, لیکن اگر آپ دیکھی جا رہے ہیں تو آپ پک کر لیں گے. بالکل. ٹاکنگ اباؤٹ سائیکیزم کی چینج ہو جاتی ہے, ابھی کچھ سائیکوٹک سمٹمس کی بات کری تھی فائزہ. جی, جو سائیکوٹک سمٹمس جو بچے ڈسپلے کرتے ہیں ان میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک ہے ہیلوسینیشنس, اور دوسرا ہے آپ کا جو ہے فوبیا, پیرانویا, سوری. تو ہیلوسینیشنس کا مطلب ہے وہم, لائک آڈیٹری اور ویژول, کہ اگر آپ کو اپنا سیکس offender نظر آنا شروع ہو جائے, یو نو, ہی از ناٹ پریزنٹ دیئر ایٹ دیٹ ٹائم, لیکن بچے کو نظر آ رہا ہے, اس کی ہیلوسینیٹ کر رہا ہے بچہ, وہم ہو رہا ہے اس کو, اور وہ کچھ اس کی باتیں ہو سکتا ہے جو اس نے کہیں ہو اس وقت اس کو ڈراتے ہوئے, وہ باتیں اس کے بار بار دماغ میں سن رہا, اس کو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کوئی بول رہا ہے ادھر ادھر, اینڈ ہی از لسننگ ٹو اٹ. تو اس طرح کے ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں. پیرانویا میں آ جاتا ہے جنون. کس قسم کی جنونی حرکتیں بچہ کرنا شروع کر دیتا ہے, بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ نہا رہا ہے, بہت نہائے جا رہا ہے, یہ ضرورت سے زیادہ ایک عمل ہو رہا ہے نا, تو یہ ایک جنونی عمل اختیار کر لیا بچے نے. کھانا یا بہت زیادہ کھانا شروع کر رہا ہے, یا کھانا کھا ہی نہیں رہا سرے سے, نہانا شروع کر رہا ہے تو بس باتھ روم میں ہی بیٹھا ہوا ہے, یا نہیں نہانا چاہ رہا تو کئی دنوں تک نہیں نہا رہا. تو ایک جنونی سی کیفیت بچے پہ طاری ہو جاتی ہے, چھوٹی بات پہ بگڑ بھی جاتے ہیں. ہاں, ایگزیکٹلی, آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ, دیکھیں جی, ایک چھوٹا بچہ اپنی فیلنگس کو ٹھیک طرح سے آرٹیکولیٹ نہیں کر سکتا, وربلائز نہیں کر سکتا, بیان نہیں کر سکتا. تو ایسے بچہ پھر کیا کرے گا؟ ایسے بچہ غصہ اپنا دکھائے گا, اینگری ہو جائے گا بہت زیادہ, اس کے موڈس بہت تیزی سے اوپر نیچے ہوتے ہیں, اس کے مزاج اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے. کبھی چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جائے گا, چھوٹی سی بات پہ جھگڑا کرے گا, اینگر کا اظہار کرے گا, یا چڑچڑاہٹ پن بچوں میں بہت زیادہ آ جاتی ہے. ایسے بچے چڑچڑے بہت ایزیلی ہو جاتے ہیں, تو ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اتنی آسانی سے کیا ہوا جو اتنا چڑچڑا ہو گیا, یو نو. اور پھر ایسے بچے شدید اداسی, ڈپریشن اور مینیا کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. یہ جو سمٹمس ہیں نا, یہ اتنے ویگ اس طرح سے میں کہوں گی ہیں کہ سم ٹائمس اس طرح کے بچے جب پیوبرٹی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ جی بچہ جو ہے نا پیوبرٹی سے گزر رہا ہے. سو یو نو, یہ تھوڑا سا اس کو ڈسٹنگوش کرنا, تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کرنا, کیونکہ یس یہ ہیں پیوبرٹی میں بھی بچوں کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اتنا ایکسٹینڈ تک نہیں ہو سکتا. نہیں, اور اگر دل فرض کریں کہ اگر ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ بچہ پیوبرٹی سے گزر رہا ہے اور وہ ایک سیکشل ابیوز کا وکٹم نہیں ہے, پھر بھی ٹاک ٹو یور چائلڈ, لائک آپ پتہ کریں اس کو کیا کیا چیلنجز فیس کر رہا ہے وہ انٹرنلی اور ایموشنلی, اور اس سے بات کریں.
میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گی, وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمٹمز دے رہے ہیں مگر ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی سمٹم ہو بچے کو. اگر بچے کو ان میں سے ملٹیپل سمٹمز ہوتے ہیں, سیکشل ابیوز کے وکٹمز کو یہ ملٹیپل سمٹمز ہوتے ہیں, آپ کو ہم یہ سارے سمٹمز بتا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کے دماغ میں اچھا وہ یہ کر رہا ہے یا وہ یہ کر رہا ہے, آپ جمع کر سکیں تاکہ آپ یہ ڈسٹنگوش کر سکیں یہ خالی پیوبرٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا یہ کہ یہ حد سے یہ بہت سارے سمٹمز زیادہ ہو رہے ہیں جو کہ ڈفرینٹ طرح کے ہیں, اور آپ اس کو آپ کے فلیگس کھڑے ہو جانا چاہیے کہ کچھ تو ہے. اور جو ابھی آپ کہی تھی نا کہ وہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے, غصہ آتا ہے, اس سے امپیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے اس کے ریلیشن شپس پہ, رائٹ. سو لیڈنگ انٹو ریلیشن شپس تو وہ کیسے امپیکٹ ہوتا ہے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ بچے کا جو ہے نا, آپ نے اس کی جو کہ بچوں کو ہم جب پالتے ہیں ہم انہیں بتاتے ہیں ریلیشن شپس کا, رشتہ داری کا, کہ یہ رشتے ہوتے ہیں. اگر آپ کے گھر کے اندر ہی کسی بندے نے آپ کو ابیوز کیا ہو نا, تو آپ کی رشتے کی جو لائنز ہیں نا وہ بلر ہو جاتی ہیں, آپ کو نوعیت ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے, آپ کو وہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے نا ان میں ریلیشن شپس میں وہ ختم ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے بچے کے ساتھ وہ اس کی, اگر آپ دیکھو نا, اگر آپ بڑی تھوڑی سی عمر میں جا کے دیکھو, اگر وہ بچہ جس کو بچپن میں چائلڈ سیکشل ابیوز کا شکار ہوگا نا, وہ ہمیشہ ڈفیکلٹیز ہوں گی بڑے ہو کے اس کے لیے ریلیشن شپس نارمل طریقے سے مینٹین کرنے میں, وہ نہیں مینٹین کر سکتا. تو وہ ڈفیکلٹی مینٹیننگ ریلیشن شپس, اس میں آ جاتا ہے ٹرسٹ نہیں ہوتا, غصہ آ جاتا ہے, حد سے زیادہ اگریسونیس آ جاتی ہے, حد سے زیادہ جیلسی آ جاتی ہے, اس طرح کے سمٹمز ہو جاتے ہیں ریلیشن شپ. اور یہ آگے جا کے لائف میں, یعنی کہ اگر آپ نے اس کو صحیح طرح وقت پہ نہیں پکڑا, ٹریٹمنٹ نہیں کی, تو آگے جا کے بچے کا یہ کبڑا ہوتا ہے. لیکن اس وقت جس وقت وہ بچہ اس چائلڈ سیکشل ابیوز سے گزر رہا ہوتا ہے, اس وقت اس کی ریلیشن شپس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو نا کسی بھی ریلیشن شپ میں اس کو تحفظ محسوس نہیں ہوتا. جو اس کا ماں ہے, اس کی باپ ہیں, دادا دادی وٹ ایور, وہ تحفظ محسوس نہیں کرتا اگر اس کو اپنے کلوز فیملی میں سے کسی نے کیا ہو, بیکاز اس کو پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو بندہ تھا میری فیملی کا, مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھا, اس نے کیسا میرے ساتھ ایسے کیا. تو امیڈیٹ امپیکٹ اس کا یہ ہوتا ہے, ڈسرپٹیو بیہیویئر. دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ جو بچے چائلڈ سیکشل ابیوز سے گزرتے ہیں, کئی بچے جو ہے نا وہ ریگریسو بیہیویئر میں چلے جاتے ہیں, جیسے بچپن کے ٹائم میں چلے جاتے ہیں اپنے. ایک لیٹ سے آپ نے 10-12 سال کی لڑکی ہے, اگر اس کے ساتھ ہوا ہے تو وہ مے بی وہ رات کو سوتے ہوئے اپنا انگوٹھا چوسنا شروع کر دیں, بیکاز اس کو اس میں جو ہے نا اس کو وہ ملتا ہے, کمفرٹ ملتا ہے اس میں اس کو. اب تم نے بات کی تھی پہلے بچوں کے کلنگی ہونے کی, بچے چپو ہو جاتے ہیں ماں باپ کے ساتھ, وہ ماں کا یا باپ کا وہ نہیں چھوڑتے, کہیں جاتے ہیں تو وہ چھوڑتے نہیں, ان کو ڈر لگتا ہے ہر کسی سے, کسی پہ ان کو ٹرسٹ نہیں رہتا ہے, اعتماد نہیں رہتا. دوسرا ہوتا ہے کہ غصہ بہت آتا ہے بچے کو, ٹیمپر ٹینٹرمس تھرو کرنا شروع کر دیں, امپلسو بیہیویئر آ جاتا ہے, آپ سوچتے نہیں ہیں اور آپ بس ایک دم سے آپ نے وہ کرنا ہے, اور اگر نہیں ہوتا وہ تو آپ پھر اب غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں. اس کی وہ ہوتا ہے نفسیاتی اور جسمانی, سائیکوسومیٹک جو نفسیاتی اور جسمانی سمٹمز جو ہے نا وہ اپیئر ہو جاتے ہیں, جو اگر آپ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, ڈاکٹر کہے گا یہ تو بالکل نارمل ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن وہ بچہ بار بار کہی جائے گا نہیں میرے تو سر میں درد ہو رہا ہے, نہیں میرے تو پیٹ میں درد ہو رہا ہے, وہ بچہ کہے گا میں نے اسکول نہیں جانا, میں نے گھر پہ سونا ہے یا میں نے گھر پہ رہنا ہے. تو اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بچے کو یہ کیوں ہو رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے. ایک دفعہ ایک اسٹوری تھی کہ بھی بچہ جو تھا وہ کہتا تھا میں نے اسکول نہیں جانا, وہ اس لیے اسکول نہیں جانا چاہتا تھا بیکاز اس کا جو کوچ تھا وہ اس کو ابیوز کر رہا تھا, تو اس کے روز پیٹ میں اور سر میں درد شروع ہو جاتا تھا اسکول نہ جانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا سمٹمز, یہ بہت سارے سمٹمز ہیں جو کہ اس میں آ جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے, ضروری نہیں ہے یہ ایک سمٹم نہیں ہوگا, اٹ از اے چائلڈ جو سیکشل ابیوز سے گزرا ہے اس کے اندر ملٹیپل سمٹمز ہوں گے. تو آپ کو صرف مانیٹر کرنا ہے اور آپ کو دیکھنا ہے, اگر آپ کو اتنے ملٹیپل سمٹمز جو کہ نارمل سے ڈفرینٹ ہے اس بچے کے اندر, بچے کا بیہیویئر جو ہے نارمل سے ڈفرینٹ ہے, وہ آپ کو جو ہے نا گائیڈ کرے گا, آپ کو پھر انویسٹیگیشن پہ وہ کرے گا کہ اپنے بچے سے بات کرو, پوچھو کہ کیا ہوا ہے. ہاں, یہ تو جیسے آپ نے ابھی بڑا اچھا آپ نے اس کو ریپ اپ کیا کہ یہ تو علامات ہیں, اور ان علامات کی ریزننگ کیا ہے, یہ تو پیرنٹس کا کام ہے کہ ان سے بات کریں, ان کو دیکھیں. یہ علامات ہم نے آپ کو بتائیں, آپ خود ریڈ کریں, لوگوں سے بات کریں, دوسرے پیرنٹس سے بات کریں کہ یہ ایسا ہو رہا ہے. اور مطلب اس پروگرام کا کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ جو چیزیں جو ہم اس کو شاید ہم پیوبرٹی کی وجہ سے کہہ دیں, یا یہ بچہ یہ تو اس کا باپ بھی ایسا تھا تو یہ بھی ایسے ہو رہا ہے, ہم بہت سی ایسی فضول چیزیں جو ہے نا ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. کیونکہ ہم ایز پیرنٹس, ایز انسان, یا ہم لیزی ہیں, ہم انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہم پہلے سے اپنا ڈیسیجن لے کے بیٹھ جاتے ہیں یہ جو بچہ کر رہا ہے اس کی ریزننگ ایکس وائی اینڈ زی ہے, چلیں سمٹمس ڈیفائن ہو رہے ہیں. لیکن واٹ ہیپنس کہ بچے کے ساتھ جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو تب ایز اے پیرنٹ آپ کا کیا عمل ہونا چاہیے؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن بچوں کے ساتھ اس طرح سے چیزیں ہو جاتی ہیں, چاہے وہ ریپ کا عمل ہے, چاہے وہ
غلط قسم کا ریلیشن شپ ان کا اسٹیبلش ہو گیا ہے, چاہے وہ اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ, ریل باپ کے ساتھ, چاچا کے ساتھ, لانگ ٹرم شارٹ ٹرم غلط طریقے سے کسی نے ان کو ہاتھ لگا دیا, یا جو بچے سائیکولوجیکلی طور پہ اتنا ڈپریس ہو چکے ہیں, کیا کبھی وہ اس چیز سے واپس آ سکتے ہیں؟ کیا وہ ایک نارمل انسان کی طرح رہ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے ہاں, وہ بالکل نارمل ہو سکتے ہیں. چھوٹی ایج میں جس طریقے سے ان پہ نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے, اگر ہم موقع پہ ان کو وہ سپورٹ پرووائڈ کریں تو وہ بالکل ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. لیکن اس کے لیے ایسے کون سے اسٹیپس ہیں جو ایز اے پیرنٹ, ایز اے سوسائٹی ہمیں لینے ہیں؟ سب سے پہلے میں نے آئی تھنک اٹ واز ان مائی ایپیسوڈ 1 کہ 2 جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ جب بچہ آپ کے پاس آتا ہے, کبھی بہت سارے ایسے بچے جن میں اتنی کریج ہوتی ہے کہ وہ کبھی آپ کو کوئی آ کے شکایت لگاتے ہیں, اسپیشلی سم تھنگ ان ریلیشن ٹو کہ ان کو کسی نے کچھ غلط طریقے سے ہاتھ لگایا, یا کسی نے غلط دیکھا, یا کچھ غلط ہو گیا ان کے ساتھ, تو اس کو آپ بلیو کریں, یہ مانیں کہ وہ بچہ سچ ہے, کہہ رہا ہے. مجھے کسی نے کہا کہ کچھ بچے جھوٹ بھی تو بولتے ہیں, لیکن دیر از 0.05% چانس, یہ میں نے اسٹیٹسٹکس آپ کو پہلے بھی دی تھی, کہ وہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے. تو جسٹ بیکاز آپ کا بچہ پہلے سے آدھی جھوٹا ہے, آدھی چوریاں کرتا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس بار بھی جھوٹ بول رہا ہے. ایز اے پیرنٹ آپ کو اس کی بات کو بلیو کرنا ہے, یہ اپنے ذہنوں میں آپ بات ڈالیں. اس کے بعد ایک ٹرسٹ اسٹیبلش کریں, اس کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی آپ کو کہہ رہا ہے وہ اس کے اور آپ کے درمیان کی بات ہے, اور آپ ہر وہ ایکشن لیں گے جس سے اس بچے کو نقصان نہیں ہوگا. اس کو یہ فیتھ, یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ آپ سپر مام ہیں, سپر ڈیڈ ہیں, اور اس دنیا میں کوئی بھی ایسی پرابلم جو ہے وہ آپ فکس کر سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اب بات آ جاتی ہے کہ بلیو بھی کر لیا, ٹرسٹ بھی کر لیا, لیکن سم ٹائمز میں کہوں گی کہ ہماری سوسائٹی میں یہ بڑی عام سی بات ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں تمہارے ساتھ یہ ہوا نا, سب سے پہلے تو جو بچہ چوٹ کھا کر آتا ہے ہم اس کو 2 تھپڑ لگاتے ہیں, تمہارے قصور تھا, تم نے یہ کپڑے پہنتی تھی نا, منع کرتی تھی یہ مت کرو, تمہیں کہتا تھا نا میں کہ گھر باہر سے ہر وقت کرکٹ مت کھیلو. تو آپ مجھے یہ بتائیں, ایک چھوٹا سا سوال ہے, ابھی آپ نے ایک بلی کا قصہ سنا تھا, وہ چھوٹی سی بلی تھی جس کے ساتھ اس بلی کا ریپ ہو گیا, تو اس بلی نے کتنے کپڑے پہنے تھے؟ مجھے چھوٹی زینب کا بتائیے جو اسکول میں بچی جاتی ہے, اس نے کتنے کم کپڑے پہنے تھے جس میں اس جانور نے اس کو ریپ کر کے مار دیا. تو جو جانور کی جو سائیکی ہے نا, آپ پورے کپڑے میں ہے, چادروں میں ہے, وہ آپ اس کا کپڑے کم اس سے زیادہ نہیں ہے, آپ کو ڈیفینیٹلی اپنے معاشرے اور حساب سے چلنا ہے, بٹ دیٹس ناٹ دا ریزن. بلیو کرتی ہے, ٹرسٹ کرتی ہے, بچے کو کبھی بلیم مت کریں کہ یہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس میں اس کی ریزن ہے. یہ سپورٹ کے سب سے پہلے وہ ایلیمنٹس ہیں جس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے کہ ہم ایکنالج کیسے کریں گے. یہ آپ نے بڑا اچھا اس کو بلڈ کیا تھا, مجھے اس چیز تھوڑا سمجھنا ہے. ہاں, اس کا میں آپ کو یہ بتاؤں گی سملا کہ جب آپ کے بچے کو آپ نے اس طرح سے, جب آپ نے اس کی پوری بات سن لی ہے, تو آپ نے بچے کو اعتراف کروانا ہے کہ اس کو یہ سمجھانا ہے, بار بار اس سے یہ بات سننی ہے, اس کو سمجھانا ہے کہ یہ, تاکہ وہ بچہ یہ ریئلائز کر لے کہ واٹ ہی وینٹ تھرو. آپ نے اس کی بات سنی, آپ نے اس کو ایکسپلین کیا, بیٹا تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے, ٹیل ہم دیٹ, تاکہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکے. وہ جب تک اپنی ریالٹیز سے کو کا اعتراف نہیں کرے گا, یہ اس کی ریکوری کے لیے بہت ضروری ہے. پہلے ہی شل میں چلا گیا, کچھ کہہ نہیں پا رہا, تو اس کے اندر سے اعتراف کروائیں. آپ اس کو بتائیں بیٹا یہ ہوا ہے تمہارے ساتھ, اس کو چائلڈ سیکشل ابیوز کہتے ہیں, تمہارے اوپر ظلم ہوا, یہ غلط ہوا, لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہاری مدد کروں گا اس پورے پروسیس میں. لیکن بچے کا ہی نیڈس ٹو فیس دا ریالٹی, ہی نیڈس ٹو ایکنالج دا ظلم جو اس کے اوپر ہوا ہے, جو تکلیف سے وہ گزرا ہے, وہ بچے کو ایکنالج کرنا بہت ضروری ہے. جب وہ اس کو ایک دفعہ یہ بات کا اعتراف ہو جائے گا نا کہ یہ چیز میرے ساتھ ہوئی ہے, تو پھر جو دس از دا فرسٹ پروسیس ٹورڈز ریکوری. اور سائیکائٹرسٹ ابھی اور تھراپسٹ بھی یہی چیز ریکمینڈ کرتے ہیں کسی بھی علاج میں, کہ پہلے آپ کو ایڈمٹ کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے, پھر ہی تو آپ اس کا کوئی سولوشن دیکھ سکیں گے آگے چل کے. تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب بچہ اس پوائنٹ پر آ جائے, ہاں, جہاں پہ وہ اپنے ماں باپ کو یا تھراپسٹ کو کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ میرے ساتھ ہوا, اس بندے نے یہ جو کیا یہ میرے ساتھ ہوا, میرے ساتھ یہ چیزیں ہوئی, تو بیسیکلی آپ نے اس کا پہلا شیل بریک کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایز اے تھراپسٹ اور ایز اے پیرنٹ آپ نے اس کو یہ بتانا ہے, یہ سمجھانا ہے کہ اٹس اوکے ٹو فیل بیڈ, اٹس اوکے ٹو فیل اینگری, اور بچے کو یہ فیل کرانا ہے کہ جو بھی وہ محسوس کر رہا ہے ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم,
it's normal, it's okay to And feel it's that valid. way and it's valid. اور اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ جو بھی جس تکلیف اور ایگنی سے وہ اس وقت گزر رہا ہے یہ ساری عمر اس کے ساتھ نہیں رہے گی. He will come out of it with therapy and support. اگر پیرنٹس تھیراپی افورڈ کر سکتے ہیں تو پلیز اپنے بچوں کو سائیکیٹرک ہیلپ دلوائیے. لیکن اگر نہیں کر سکتے تو ایز اے پیرنٹ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے بچے کی ریکوری کو اسموتھ کرنا ہے. آپ نے بچے کو یہ احساس دلانا ہے کہ بیٹا ابھی تم جو محسوس کر رہے ہو یہ ایک پوائنٹ پہ چلا جائے گا. اٹ از اوکے ٹو فیل اینگری, کیونکہ بچہ بھی تو ایک فرسٹریشن کے موڈ میں ہے نا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, میں نے ایسا کیا کیا, اور میں کب تک اس ایگنی سے رہوں گا, میرا کب یہ ٹراما ختم ہوگا. یہ جو سارے سمٹمس جس سے بچہ گزر رہا ہے, ہی از آسکنگ ہمسیلف آلسو ان اے ویری کنفیوز اسٹیٹ, when am I going to get out of it? Will I ever be able to recover? Will I ever be able to have a normal life? یہ باتیں پیرنٹس نے اپنے بچے کو بتانی ہیں کہ بیٹا یو ول کم آؤٹ آف اٹ. اٹس اوکے ٹو فیل اینگری, اٹس اوکے ٹو فیل اریٹیبل, گیٹ دیٹ تھنگ آؤٹ. بچے کو سپریس نہیں کریں, اس کی فیلنگس کا احترام کریں, اس کو اس کو آنے دیں. ہی نیڈس ٹو گو تھرو اٹ ان آرڈر تاکہ وہ ریکور کر سکے. ابھی تو اس کو اعتراف کی ضرورت ہے, لیکن ہاں. پھر بعد میں وٹ ایف کہ اگر اس کو یہ لگے کہ میرے سے دوبارہ بھی ہو سکتا ہے, وہ جو ڈر ہے, تو یہ پھر آپ کو ساتھ ساتھ بچے کو آپ نے لے کے چلنا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ میں ہوں, آئی ایم اسٹینڈنگ رائٹ نیکسٹ ٹو یو اینڈ آئی ول میک شیور کہ یہ آگے تمہارے ساتھ نہ ہو. اور تم آگے چل کے اس چیز کو بالکل بھول بھی جاؤ گے. ایک پوائنٹ ایسا بھی آئے گا وین یو ول بی سو آؤٹ آف اٹ دیٹ اٹ ول ناٹ بی اے پارٹ آف یور لائف اینی مور. تو یہ پیرنٹس کا, تھراپسٹ کا کام ہے ٹو ورک ان اے سینرجی تاکہ بچہ اس ٹراما میں سے نکل سکے. اس کو پروٹیکشن بھی پرووائڈ کریں گے, نہ کہ آپ کے ساتھ ابھی ہم آپ کے ساتھ ہوا غلط ہوا اور آگے کبھی نہیں ہوگا. اور آگے کبھی نہیں ہوگا, کیونکہ بچے کو ایشورنس چاہیے نا, اس کو سیفٹی چاہیے, پروٹیکشن چاہیے. لیکن دین دس گوز بیک ٹو کہ یہ تو تبھی ہم ہو سکتا ہے نا کہ بچے کو پتا ہو کہ اس کی زندگی کو جو ہے کوئی افینڈر کنٹرول نہیں کر رہا, وہ اس کے پیرنٹس اور وہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ آپ مجھے اس وقت سمجھانے کی کوشش کر رہی ہاں, تھی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ بچے کی پہلی, جس طرح فائزہ نے بولا, فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز ریکوری آف دا بچہ از کہ وہ سیفٹی محسوس کرے, اس کو یہ لگے کہ دوبارہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ. دوسری چیز اگنالجمنٹ ہے, جس طرح فائزہ نے بولی کہ وہ اگنالج کرے, اس پوائنٹ پہ آپ پہنچ گئے, وہ اگنالج کریں ہاں میرے ساتھ ایسا ہوا. تیسری چیز اس کی یہ ہے کہ آپ بچے کو یہ واپس کریں فیلنگ کہ اس کا اپنی زندگی پہ, اپنی ذات پہ کنٹرول ہے. کیونکہ جب کوئی آپ کو ابیوز کرتا ہے تو وہ آپ سے آپ کا کنٹرول لے لیتا ہے, آپ سے آپ کی ہر چیز لے لیتا ہے, آپ کی سائیکولوجیکل سیفٹی لے لیتا ہے, آپ کی فزیکل سیفٹی لے لیتا ہے, ہر چیز آپ سے لے لیتا ہے, آپ ڈرنے لگتے ہو. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ان ساری چیز میں سر جاتے ہیں تو وکٹم کو سپورٹ کرنے میں the victim needs to get back the control of their lives. ان کو یہ پتہ ہوگا دوبارہ میرے ساتھ نہیں ہوگا. اور دوسری چیز اس میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کے پاس مینز ہیں رہتے ہوئے پاکستان میں, امریکہ میں, تو میں یہ کہوں گی اگر آپ کے بچے کے ساتھ ہوا ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں, بچے کو تھراپی کے لیے لے کے جائیں, بچے کو کاؤنسلنگ کے لیے لے کے جائیں, بیکاز وہ سب سے بڑی چیز ہے جو بچے کو ہیلپ کرے گی. اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ بچے کو نہیں لے کے جا سکتے یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو آپ اس کے اندر بچے کو خود سے اس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں. جو ساری چیزیں ہمیں آپ کو سارا کچھ کہا ہے, ٹرسٹ کریں, بلیو کریں, اس کو یہ بتائیں اس کی غلطی نہیں ہے, اس کو یہ بتائیں دوبارہ نہیں ہوگا تمہارے ساتھ, اس کو یہ بتائیں کہ تمہاری زندگی تمہاری ہے, وی ول, اب کچھ نہیں ہم ہونے دیں گے تمہیں, تاکہ اس کو جو ہے نا سیفٹی اور سیکیورٹی فیل ہو. جب تک بچے کو سیفٹی اور سیکیورٹی نہیں فیل ہوگی نا, وہ جو ہے نا اس سے باہر نہیں, اس کی ریکوری نہیں ہو سکے گی. اور پیرنٹس سے بڑھ کے یہ کام کوئی نہیں کر سکتا, یو نو, کہ پیرنٹس نیڈ ٹو ڈیولپ دیٹ نیٹ ورک اینڈ دیٹ انوائرمنٹ فار دا چائلڈ. تو ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ انفرادی طور پہ تو آپ سب نے ہم نے آپ کو بتایا کس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے کچھ ذمہ داری جو ہے نہ صرف پیرنٹس کے اوپر ہے بلکہ ہمارے اسکول سسٹمز اور گورنمنٹ کی بھی ہے. تو اسکول سسٹمز کا جو یہ ٹاپک ہے, فائزہ کین یو الیبریٹ آن دیٹ کہ کیا کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ بالکل. دی تھنگ از کہ ایک بچے کا جو پیریفرل ہوتا ہے وہ یا تو اس کا گھر ہوتا ہے یا اس کا اسکول ہوتا ہے, لہٰذا اسکول پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے بچے کی پروٹیکشن کے حوالے سے. تو یہاں میں سب سے پہلی بات یہ کہوں گی کہ اسکول کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے کریکولم میں سیکشول ابیوز اویئرنیس, پریونشن
کو انکلوڈ کریں اور سیکس ایجوکیشن بھی الگ سے انکلوڈ کیا جائے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم ابھی تک انہی ٹیبوز پہ بیٹھے ہیں کہ ہم بچے جی سیکس از اے بیڈ ورڈ, وی کانٹ سے the word sex at all, you know. ہم بچے کو ریپ کر سکتے ہیں, اس کے کیچڑ اڑا سکتے ہیں, لیکن ہم اس کو ایجوکیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. تو دیکھیں اسکولس, میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اسکولس کیسے یہ کام کر سکتے ہیں. اگر اسکولس اپنی ذمہ داری کے ساتھ ایک کریکولم ڈیوائز کریں جو کہ ایج اپروپریٹ ہوتا ہے, 12 سال سے یا 12 سال سے یا 10 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے آپ ایک ڈفرینٹ کریکولم ڈیولپ کریں گے آف دا سیکشل ابیوز اویئرنیس اینڈ پریونشن. آپ ان کو ایکسپلین کریں گے, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا کانسیپٹ بتائیں گے ان کو, ڈفرینٹ طریقے, یہ جو ہم لوگ جن کے بارے میں بات کرتے رہے ڈیٹیل میں, یہ آپ ایک ٹون ڈاؤن ورژن میں ٹیچرز ول ہیو ٹو گیٹ ٹرینڈ, ان کو ٹریننگ لینی پڑے گی. پہلے کریکولم ڈیولپ کریں, پھر اپنے ٹیچرز کو ٹرین کریں, پھر ان کو ڈیولپمنٹ کی بات پہ بات کروں گی. کچھ بہت سی چیزیں ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر آپ یہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں جائیں, بہت سے انہوں نے بڑی ریسرچ ہوئی ہے, تو وہی بات ہے کہ کاپی پیسٹ کے علاوہ سملا آئی وڈ لائک ٹو ایڈ کہ دیکھیں ہر ملک کا اپنا ایک کلچر, ایک لینگویج ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک چیز کو اپروچ کرنے کا ایک سرٹن طریقہ ہوتا ہے. تو دیکھیں کہ باہر کے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے اور پھر اس کو ٹیلر ڈاؤن کریں ٹو میٹ یور اون نیڈس ان یور اون کنٹری. ہمارے ملک میں وہ چیزیں کیسے امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں. تو یہ پورا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ اسکولس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اور ساتھ ہی ساتھ میں جب میں بات کرتی ہوں سیکس ایجوکیشن کی, سیکس ایجوکیشن انٹروڈیوس ہونی چاہیے ایز اے سیپریٹ ٹاپک وین دا چائلڈ از ہٹنگ پیوبرٹی. دیکھیں ایک بات جو کہ پیرنٹس کو, ہماری سوسائٹی ایٹ لارج اور ہماری اسکولس کو اور کالجز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ گروئنگ اپ, اور جب بچے کا پیوبرٹی ڈیولپ ہو رہی ہے, اس کو اس کی سیکشول نیڈس ڈیولپ ہو رہی ہیں, دس از پارٹ آف گروئنگ اپ. یو نیڈ ٹو ایڈریس دیز ایشوز. آپ کو بچے کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے. تو جو آپ کے بڑے بچے ہیں جو پیوبرٹی کو ہٹ کریں, ان کو آپ پراپر ایڈیکویٹ سیکس ایجوکیشن دیں, ان کو مورلس اور ایتھکس بتائیں, ان کو بتائیں کہ کیا چیز کی جا سکتی, کیا چیز نہیں کی جا سکتی. بچوں کو STDs یعنی کہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کے بارے میں بتائیں. یہ ایک اپنے آپ میں ایک ایجوکیشن ہے. پلیز اس کو ٹیکسٹ بک میں سے مت نکالیے, اس کو سینسر مت کریے. یہ بہت ضروری ہے بچوں کو یہ ایجوکیشن دینے کے لیے. یہ دس از ویری نیسیسری. اس میں تو سپورٹ جو ہے یہ اسکولس کو کرنے, یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اسکول کو دے ہیو, ان کو اپنا کہتے ہیں نا اپنا فٹ فرنٹ میں لانے کی ضرورت ہے. یہاں پہ انیشیٹو لینا پڑے گا. لیکن اس کو جو بگر والیوم میں جو سپورٹ چاہیے وہ تو ہمیں گورنمنٹ سے نہیں. لیکن ایک اور بات بھی میں اس میں مینشن کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ اسکولس کو اپنے یہاں پہ ایک سیٹ اپ کرنا پڑے گا. سیکشل ابیوز پریونشن کا ایک ڈپارٹمنٹ اپنے اسکول میں بھی کھولنا پڑے گا, تاکہ اگر کوئی بچہ ابیوزڈ ہے وہ انانیمسلی وہاں رپورٹ کر سکے اسکول میں, یا جا کے کسی کوئی ادارہ, کوئی ڈپارٹمنٹ آپ نے ایلوکیٹ کیا ہے جہاں بچہ جا کے بات کھلی طور پہ کر سکتا ہے. ہاں, اگر اسکولوں کے پاس فنڈز نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں, they can train a few teachers جو پھر بچوں کو پتا ہو کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو, آپ مس انجم کے پاس یا مسٹر جعفری کے پاس یا وٹ ایور آپ جا سکتے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں. سو ٹریننگ, تمہاری وہی بات ہے, ٹرین کرنا, اور پھر بچوں کو یہ بتانا کہ آپ کے پاس یہ ریسورس ہے, آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں, آپ ان کے پاس یہ جا سکتے ہیں. اور اسکول کے اوپر جو ایک دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, جب ایک بچہ آ کے یہ بات رپورٹ کرتا ہے تو اسکول کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیرنٹس کو فوراً بتائیں کہ جی ہمیں آپ کے بچے سے یہ رپورٹ ملی ہے. پلیز پولیس کو انوالو کریں. پلیز ڈو ناٹ پٹ اٹ انڈر دا رگ. You need to tell the police, you need to tell the parents, you need, یہ خالی ماں باپ کا معاملہ نہیں رہ جاتا, یہ ایک کرائم ہوا آپ کے بچے کے ساتھ, that needs to be reported. اس میں یہ ایڈ کروں گی کہ پاکستان کے اندر ابھی یہ سسٹم نہیں ہے, لیکن US کے اندر یہ سسٹم ہے کہ اگر بچہ, US میں ہر اسکول کے اندر ایک نرس ہوتی ہے اور ایک سوشل ورکر ہوتا ہے. اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ اگر بچہ کسی بھی قسم کا ابیوز ہو, مار پیٹ ہو, سیکشل ابیوز ہو, اگر بچہ شکار ہوتا ہے گھر میں, تو سوشل ورکرز ان کے پاس وہاں موجود ہیں. پاکستان کے اندر ہمارے پاس جو ہے نا اجتماعی طور پہ کوئی بھی نیٹ ورک نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ پاکستان میں تھوڑی سی کئی چیزیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ تو گورنمنٹ کی سپورٹ میں آ جاتا ہے نا کہ وہ آپ کو اسکولس کو کیسے سپورٹ کریں. تو میں وہی بتا رہی ہوں نا آپ کو, میں وہی بتا رہی ہوں کہ اگر آپ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت موجود آپ کی جو پولیس فورس ہے اس کو آپ نے کتنی ٹریننگ دی ہوئی ہے چائلڈ ابیوز کے اندر, چائلڈ سیکشل ابیوز کے اندر, اس طرح کی چیزوں کے اندر, تاکہ ان کو یہ پتا ہو کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے جو کہ ابیوز کا وکٹم ہے, اسے بات کیسے کرنی ہے. رائٹ, اس سے بڑے ڈفرینٹ طریقے سے آپ بچے سے بات کرتے ہیں, آپ اڈلٹ سے ڈفرینٹ طریقے سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو آپ ٹرین کریں, ان کو آپ بتائیں کہ بھی آپ نے کیسے کرنا ہے, اور یہ کہ آپ سب سے پہلے آپ اس وقت آپ کا جو پولیس ہے آپ اس کے ساتھ یہ کریں. دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کو جو ہے نا ایک نیشنل ٹاسک فورس بنانی چاہیے
جو کہ چائلڈ سیکشل ابیوز کے ساتھ ڈیل کرے. تو مثلاً آپ یہ کہیں کہ اگر کوئی بندہ ہے وہ پولیس تھانے گیا ہے, اس نے FIR درج کرائی ہے, FIR درج ہوتی ہے, وہ سیدھی جو ہے نا وہ ٹاسک فورس کے پاس رپورٹ جائے, آپ کے پاس وہ ٹاسک فورس ہو, وہ انویسٹیگیٹ کرے. ٹاسک فورس کے اندر لیڈی کانسٹیبلز, مین کانسٹیبلز, اس کے پاس ڈاکٹرز, اس کے پاس سوشل ورکرز سارے ہونے چاہیے تاکہ وہ مل کے ڈیسائڈ کر سکیں انہیں کس طرح سے اس انویسٹیگیشن کو ہینڈل کریں. بالکل ایک انٹیگریٹڈ باڈی بنی چاہیے. دوسرا میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک نیشنلائز سینٹرلائزڈ جو ہے نا وہ چائلڈ ابیوز ڈیٹا بیس ہونی چاہیے, جس کے اندر وکٹمس کی بات نہیں ہو رہی, افینڈرز کی بات ہو رہی ہے, جس میں چائلڈ ابیوز افینڈرز جو ہے نا جنہوں نے کبھی بھی افینڈ کیا کسی بھی بچے کو, اس کی انفارمیشن ہو. اور یہ ایسی ڈیٹا بیس ہے جو کہ پبلک ہونی چاہیے تاکہ آپ جیسے امریکہ کے اندر ہے اپنا زپ کوڈ ڈالیں اور آپ یہ اپنے شہر ڈالیں, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کتنے دائرے کے اندر آپ کے کتنے چائلڈ سیکس افینڈرز رہتے ہیں. اس سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھی او مائی گاڈ میرے ایریا میں اتنے, مجھے اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرنا ہے, وہ بچے کو باہر نہیں کھیلنے دے سکتا, میں نے اس پہ نظر رکھنی ہے. تو یہ ایک سینٹرلائز سسٹم ہونا چاہیے. دوسرا میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا سیکشل اسالٹ سینٹرز ہونے چاہیے. اسے میرا کہنے کا مطلب ہے جیسے ہم ہاسپٹلز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز ہوتے ہیں, اس طرح کا ایک چھوٹا سا سیکشل اسالٹ سینٹرز ہونے چاہیے جس میں آپ کے پاس ڈاکٹرز ہوں, تھراپسٹ ہوں, اور آپ کے لائک مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہوں, ڈاکٹرز ہوں آپ کے پاس. اس میں بے شک کوئی پولیس والا بھی ہو جو کہ ساتھ انویسٹیگیشن میں ہیلپ کر رہا ہو. اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے آپ کے پاس وکٹم ہے, آپ کو رپورٹ مل گئی, FIR ہو گئی, سب کو پتہ چل گیا. اب جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو تو نہیں پتا آگے کیا کرنا ہے, اور ایون جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں بھی اتنی تو ہماری شعور نہیں ہے, اتنی آگہی نہیں ہے, اتنے ابھی ریسورسز نہیں ہیں کہ آپ سب چیزیں خود. تو پھر بات پیرنٹس پہ چلی جاتی ہے کہ آپ ڈاکٹر بھی ڈھونڈو, آپ تھراپسٹ بھی ڈھونڈو. اگر ہم یہ سیکشل اسالٹ سینٹرز بنا دیں جہاں پہ ہم یہ سارے پروفیشنلز لے آئیں ایک جگہ پہ, تو کم از کم ایک ماں باپ کو پتا ہوگا ہمارے بچے کے ساتھ ایسا ہوا, پولیس کو پتا ہے, وہ کہیں گے آپ یہاں پہ جائیں, آپ کو یہاں سے ہیلپ ملے گی. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک ایز جتنے پاکستان میں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں ہم کو جو ہے نا ڈیولپ کرنی چاہیے. اگر ہم وہ کیا کہتے ہیں شناختی کارڈ آن لائن کر سکتے ہیں, نادر آن لائن کر سکتے ہیں, باقی ہر چیزیں آن لائن کر سکتے ہیں, تو ہم یہ ڈیٹا بیس کیوں نہیں بنا سکتے, ہم یہ سب کچھ آن لائن کیوں نہیں کر سکتے. اس دور میں سوشل میڈیا میں جب ہر کسی کے فون کے آپ انٹرنیٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اب تو یہ تو ضرورت بھی نہیں رہی کہ فون کی درخواست بھرو تو 4 مہینے میں 2 سال میں فون لگے گا آپ کا. ہر چیز آپ کے پاس سیل فونس کے اوپر ہے, فنگر ٹپس پر ہے. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے تو وائی ناٹ. سو آئی تھنک دیز آر دا تھنگس جو کہ اجتماعی لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ اگر گورنمنٹ کرے گی, اسپانسر کرے گی, اونرشپ لے گی, تو وہ برانچ آؤٹ ہو کے پھر ہر جگہ جا سکتی ہے. صحیح ہے. نہیں, اسی بات پہ میں اب اپنے کلوزنگ کامنٹس یہاں پہ پاس آن کروں گی. اور سپورٹ کے حوالے سے آپ کو بتا دیا کہ ایز پیرنٹس, ایز انڈیویجولس آپ بچوں کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم نے سپورٹ کی بات کی, یہ آپ کا میکرو لیول تھا جہاں پہ آپ پیرنٹس جو ہیں سپورٹ کریں. اب میکرو لیول پہ جیسے فائزہ نے بات کی کہ اسکول کے کریکولمس کو کیسے اسٹیبلش کیا جاتا ہے, وہاں پہ کیسے سسٹمس ایسے آپ بنا سکتے ہیں جس میں بچہ جو ہے ایک سیکیور زون میں ہو سکتا ہے. لیکن اسکول alone could not do all this. وہاں پہ سپورٹ آ جاتی ہے گورنمنٹ کی. گورنمنٹ نہ صرف اسکولس کو سپورٹ کر رہا ہے پر آلسو آپ کی جیسے سجن نے بات کی نیشنل ٹاسک فورس بنا دی جائے. اس کا فائدہ کیا ہے, یہ سینٹرز بنا دیجیے. اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا فائدہ صرف یہ ہے کہ پیرنٹس جو کبھی کسی کچہری پہ جا رہے ہیں وہاں کے جی ہم آپ کی نہیں کر سکتے, آپ کے بچے کی غلطی ہوگی, تو وہ یہاں سے بھاگتے ہوئے پھر کسی اور جگہ جاتے ہیں. پھر وہ پیرنٹ جن کے بچے کے ساتھ ریپ ہو گیا یا کچھ مسئلہ ہو گیا, وہ کہتے ہیں اپنے ہاتھ جوتے سنبھالتے ہوئے بھاگتے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے. تو اس وقت ان کو اس سپورٹ کی ضرورت ہے, نہ کہ وہ بھاگتے پھریں. یہ ٹاسک فورس ان کو سنبھال لیں, اس وکٹم کو سنبھال لیں. تو جب تک ہمارے پاس یہ سپورٹ سسٹمز اس لیول تک نہیں آ سکتا, تب تک ہمیں ایز اے پیرنٹس اپنے دماغ اور کان کھول کے رکھنے ہیں. اگر کوئی چیز ہم نے مس کر دی ہے تو پلیز ہمیں لیٹ اس نو. یہ فینالی ہے ہمارے چائلڈ سیکشل ابیوز ایپیسوڈ کی. دس از دا بیسٹ وی کین ڈو. اب رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ہے. کوئی لاسٹ منٹ فائزہ اینڈ سجن؟ آئی وڈ جسٹ سے کہ جی ایز پیرنٹس اپنی ویجیلنٹ آئے رکھیں, اپنے بچوں کے بیہیویئرس پہ توجہ دیں. اگر بچہ کچھ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے اس پہ انویسٹیگیٹ کریں, ان کی روٹینس چیک کریں. اور کیونکہ بچے اینڈ میں ہماری ہی ذمہ داری ہے اور ہم ہی نے ان کو بچانا ہے, تو انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا, سب کچھ ٹھیک رہے گا. لیکن آئی جسٹ ریمبرڈ ون ویری کوئک تھنگ, مجھے ابھی یاد آئی ہے. پلیز میری پیرنٹس سے گزارش ہے, ایک درخواست ہے, اپنے بچوں کو سودا صرف لانے کے لیے اکیلے گروسری اسٹور مت بھیجیں پلیز. یہ کام مت کریں. گڈ ایڈوائس.
Sajal, you? میں صرف یہ کہوں گی جیسا سملا نے کہا ہمارا مقصد ان ویڈیوز کو بنانے میں صرف یہ ہے کہ ہم آگہی دیں آپ کو, ہم آپ کو بتائیں کیا ہے, اور ہم نے بڑے اچھے اوپن طریقے سے ہم نے یہ ساری باتیں کی ہیں. آپ سنیں, آپ ہمارا شو دیکھیں, آپ آگے شیئر کریں لوگوں کے ساتھ, بیکاز آپ ان کو بھی بتائیں کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. پاکستان میں اتنے کھلے الفاظ میں باتیں نہیں ہوتی ہیں, اس لیے ہم نے کھل کے ہر چیز ڈسکس کی ہے. آپ آگے شیئر کریں, آپ ان کو بتائیں, اس کو پھیلائیں زیادہ سے زیادہ. آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھیں, آپ لائک کریں, آپ شیئر کریں, اور آپ ہمیں کامنٹس دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا اچھا کر رہے ہیں اور ہمیں کس چیز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. دیٹس آل آئی وانٹ ٹو سے. چلیے, until next time, ہم سب کی طرف سے اللہ حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ.